جی معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک حدیث میں نے سنا ہے جس کا سمپرک قرضدار شخص کی نماز جنازے سے تھا. ایک قرضدار شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یدی صحیح ہے تو پھر کیا قرضدار شخص کی جنازہ نمازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے. قرضدار شخص کی نماز جنازہ کے تعلق سے آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں وہ دو باتیں ہیں. آپ کے جو سوال کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، آپ کے سوال کا تعلق دو باتوں سے ہے. پہلا سوال، کیا یہ حدیث صحیح ہے جس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ کوئی قرضدار شخص اگر مر جائے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث کی تحقیق سے متعلق ہے کہ یہ حدیث محدثین کے اصول کے معیار کے مطابق اترتی ہے یا نہیں. آپ نے سوال کے اندر جو حدیث پیش کی ہے، ایک اعتبار سے یہ حدیث کمپلیٹ حدیث نہیں ہے، یعنی کمپلیٹلی یہ روایت نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل روایت کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ آپ نے پیش کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر پوری حدیث پر ہوتی اور کمپلیٹلی حدیث پر آپ کا مطالعہ ہوتا تو شاید آئی تھنک آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہی نہیں. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نشے کی حالت میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے قریب نہ آئے، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ غور فرمائیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے سے انسان کو روکا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، کہ نماز کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے، وہ نشے کی حالت کی وجہ سے منع فرمایا ہے. اب اگر کوئی شخص اس آیت کے شروع کے حصے کو تو پڑھ لے اور آخری حصے کو نہ پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں سوال آئے گا اور لوگوں سے وہ کہتا پھرے گا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا. اور آیت کے دوسرے حصے کو چھوڑ دے. اب ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں سوال آئے گا، یقیناً آئے گا، کیونکہ اس نے پوری بات سمجھی ہی نہیں ہے، پڑھی ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی یہاں ہے کہ اللہ کے نبی نے قرضدار شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے جو منع فرمایا وہ قرضدار ہونے کی وجہ سے. اس روایت کا مکمل ترجمہ یہ ہے، حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان ایک جنازہ لایا گیا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، چلو اس کی نماز جنازہ میں پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ لوگوں نے وہی جواب دیا، ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ لوگوں نے کہا 3 دینار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے وراثت میں؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا 3 دینار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو. ابو قتادہ جو اسی مجلس میں موجود تھے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کی قرض کا ذمہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. چونکہ یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جوامع اور سنن کے اندر موجود ہیں. صرف الفاظ کا یا تعبیرات کا فرق ہو سکتا ہے. جہاں بھی یہ روایت کسی بھی حدیث کی کتاب میں مذکور ہوئی ہے، مفہوم اور مطلب سب کا ایک ہی ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے، لیکن وہاں حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں جگہ مروی ہے. اور یہی روایت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر جب نقل ہوئی ہے تو وہاں راوی چینج ہو گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. خیر، الفاظ و تعبیرات کا قدر فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف. کیا ایسا شخص جو قرضدار ہو اور ایسی صورتحال میں ہی اس کا انتقال ہو جاوے، کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ تو آپ نے جو سوال کے اندر حدیث پیش کی ہے، میں نے شروع میں ذکر کر دیا، وہ مکمل حدیث نہیں تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بھی نہیں تھا کہ آپ نے کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو. مکمل اس کی تحقیق کیا ہے، آپ نے کیوں انکار فرمایا جو آپ نے حدیث ذکر کی ہے؟ چلیے ہم اس کی پوری تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں ایسا حکم اور ایسا آدیش، ایسا آرڈر جاری نہیں فرمایا، نہ عملاً نہ قولاً نہ فعلاً، کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ قرض دار شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا تو کچھ ریزنز، کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن بالکلیہ طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکلیہ طور پر منع فرماتے یا پھر اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت ہی نہ ہوتی، یعنی اسلام کے اندر قرض دار شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے تعلق سے اجازت ہی نہ ہوتی، بالکل کتاب و سنت کے حوالے سے انکار فرما دیا جاتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرض دار شخص کی نماز جنازہ کا حکم نہ فرماتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سردت اسی موقع پر جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی صحابہ کرام کو نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نہ دیتے، پر منع فرمایا کہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام کے اندر نماز جنازہ پڑھی نہیں جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کو کیوں حکم دیا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو؟ صلوا علی صاحبکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیوں فرمایا؟ پتہ چلا کہ نماز جنازہ قرض دار شخص کی ادا کی جائے گی، شرعاً انکار کرنا درست نہیں ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597 امداد الفتاوی دارالعلوم کراچی سے تباہ ہوا ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے ذمے میں قرضہ ہے اور اس کے وراثت میں اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکے، اس کے قرض کے انتظامات اٹھائے جا سکیں، اور نہ اس کی قرض کی ادائیگی اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت میں منع فرمایا تھا، لیکن اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب چاہے کوئی شخص قرض دار ہو یا قرض دار نہ ہو، سب کی نماز جنازہ ادا کی جاوے گی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا فتوحات سے پہلے کا، کہ جب مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہوئے، خطاب فرمایا اور فرمایا کہ کوئی شخص قرض دار ہو تو میں اس کا ذمہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور نہ بھی ہو تو بھی اس کے مال سے اس کے قرض کی ادائیگی کے انتظام اٹھائے جائیں گے۔ کوئی شخص قرض دار ہو یا نہ ہو، سب کی نماز جنازہ ادا کی جاوے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیوں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی، صحابہ کرام کے حوالے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 2 دور آئے ہیں۔ ایک پہلا دور کا مطلب یعنی فتوحات سے پہلے کا زمانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا فتوحات کے زمانے سے پہلے کہ جب کوئی میت آپ کی خدمت میں لائی جاتی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قرض کے حوالے سے معلوم کرتے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ مرنے والا شخص اپنے پیچھے قرض کے انتظامات نہیں چھوڑ کر گیا ہے، یا مرنے والا شخص اپنے پیچھے قرض کے انتظامات تو چھوڑ کے گیا ہے لیکن وہ اتنے کم ہیں، اتنی مقدار میں ہیں کہ جس سے اس کے قرض کی ادائیگی کے انتظامات نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام کو سونپ دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی ذمہ داری لے لیتا کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرض کی ادائیگی کے انتظامات اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی صورتحال میں، ایسی کنڈیشن اور ایسی سچویشنز میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ اس خود روایت کے اندر جو سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مروی یہ بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی، اس ساری روایات کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرض کے حوالے سے سنا تو منع فرما دیا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، صلوا علی صاحبکم، تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ لیکن جب حضرت ابو قتادہ لاسٹ میں کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرا دور ہے دور ثانی، یعنی فتوحات کے زمانے۔ فتوحات کے زمانے کے بعد جب کثیر مقدار میں، بھاری مقدار میں اغیار سے جنگ کے بعد، اسی طرح تجارتی تعلقات مضبوط ہونے کے بعد مسلمانوں کے رزق کے اندر وسعت و کشادگی دیکھنے کو ملی، اور اسی طرح سے رزق کے دہانے اور دروازے کھل گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کھڑے ہو کے فرمایا دین اور دنیا کے تمام امور میں میں مسلمانوں کے مالوں میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا آج کے بعد اگر کوئی شخص ایسی صورتحال میں انتقال فرماتا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے انتظامات نہیں ہیں، اس کی قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص انتقال فرماتا ہے کہ جو قرض دار ہے اور اس کی وراثت میں اتنا مال موجود ہے، اس کے ترکے میں اتنا مال موجود ہے جس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے مال سے اس کی قرض کی ادائیگی کے انتظامات اٹھائے جائیں گے اور باقیہ مال کو اس کے وارثین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری اسی طرح کی اسلامی معلومات سے بھری ہوئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔